ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوگی، کن ہتھیاروں سے ہو سکتی ہے، کتنے لوگ لقمہ اجل بنیں گے اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ دوستو، دونوں ممالک میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ پہلے نیوکلیئر اٹیک کرے، لیکن جس ملک نے بھی پہلے اٹیک کیا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی کرے گا، اور اس کا جواب دینے کے لیے دوسرا ملک بھی بھرپور کوشش کرے گا۔ اگر انڈیا کا دہلی کا شہر تباہ ہوتا ہے تو 35 لاکھ لوگ مارے جائیں گے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ 8 کلومیٹر کے دائرے میں تمام بلڈنگز گر جائیں گی اور لاکھوں کروڑوں لوگ زخمی ہوں گے۔ اگر ممبئی پر نیوکلیئر حملہ ہوتا ہے تو 3 لاکھ لوگ مارے جائیں گے، اور 3 کلومیٹرز کے اندر لوگ تیسرے درجے کے جلنے کے نشان لیے ہوں گے، جن کا بچنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ پھر اگر انڈیا پاکستان کے شہر اسلام آباد پر میزائل گراتا ہے تو 84,000 کے قریب لوگ شہید ہوں گے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہوں گے۔ پھر اگر کراچی کے گنجان آباد علاقے پر ایٹمی بم گرتا ہے تو 5 لاکھ لوگ شہید ہو جائیں گے، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ ریڈیشنز اور جلنے سے شہید ہو جائیں گے۔ پاکستان نیوکلیئر ویپنز کو ایک عام جنگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دکھاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان نے نو فرسٹ یوز پالیسی پر عمل درآمد سے انکار کیا ہے، جس کے تحت تمام ممالک اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ان پر کوئی نیوکلیئر حملہ نہیں کرے گا تب تک وہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، لیکن پاکستان اس معاہدے کو نہیں مانتا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً 220 سے 250 نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ ان میں بہت سے ہتھیار چھوٹے ہیں جن کی رینج بھی کم ہے، اور ان کا استعمال بارڈر پر موجود ہندوستان کے فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہوگا، اور اگر کبھی پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ ختم ہو جاتی ہے تو ایسے حالات میں دشمن پر جوابی حملہ کرنے کے لیے پاکستان نے لوکل کمانڈرز کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ نیوکلیئر حملے کے جواب میں بھی ایک نیوکلیئر حملہ کر سکیں۔ ایسے نیوکلیئر ہتھیار جو کہ شارٹ رینج کے ہیں ان سے عام آبادی کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک شارٹ رینج کا نیوکلیئر ویپن استعمال ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ایک لانگ رینج نیوکلیئر ویپن انڈیا استعمال کر سکتا ہے، جس کے جواب میں پاکستان بھی لانگ رینج نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا ہے، اور ان دونوں ویپنز کے استعمال میں عام آبادی کا مرنا یقینی ہے۔ پاکستان کے پاس بہت سارے جدید میزائلز بھی ہیں، جن میں حطف 1 اور نصر اور حطف 9 بھی شامل ہیں، جو کہ ایک چلتی پھرتی گاڑی سے چلائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان غوری 2 اور شاہین 2 سے بھی 1600 کلومیٹر اور 2500 کلومیٹر تک ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنے F-16 فائٹر جیٹس کو بھی نیوکلیئر ہتھیار کو ڈپلوائے کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے، جبکہ نئے F-16C اور F-16D میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کا میراج 3 اسکواڈرن جو کہ کراچی اور شور کوٹ کے قریب ہے، اس میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایئر لانچ کروز میزائل راد کو لانچ کر سکتا ہے، اور یاد رہے کہ JF-17 تھنڈر بھی راد میزائل کو لانچ کر سکتا ہے، اور راد میزائل پر ضرورت کے حساب سے ایٹمی وار ہیڈ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے بابر 3 میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے، جو دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے زمین کے انتہائی قریب اڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس میزائل پر بھی نیوکلیئر وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے، اور اس میزائل کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ پھر پاکستان کے پاس ابابیل میزائل بھی ہے، جو کہ بہت سے نیوکلیئر وار ہیڈز ایک ہی بار میں انڈیا پر مختلف جگہوں پر گرا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز یعنی بین البراعظمی بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، جن کی رینج 9000 کلومیٹر تک ہے، لیکن پاکستانی افواج کا کہنا ہے کہ ان کو ضرورت پڑنے پر ہی دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا پہلے نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرتا ہے،
انڈیا کے نیوکلیئر ویپنز کی تعداد پاکستان سے کم ہے اور ایک اندازے کے مطابق انڈیا کے پاس 90 سے 120 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، لیکن انڈیا کے پاس ایک فائدہ یہ ہے کہ انڈیا زمین، فضا اور سمندر تینوں سے ہی نیوکلیئر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے نیوکلیئر ٹرائیڈ کہتے ہیں۔ نیوکلیئر ٹرائیڈ پر فیکٹیکل اپنے ناظرین کے لیے ایک مفصل اور جامع ویڈیو ضرور لائے گا، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انڈیا کی نیوکلیئر سب میرین INS ایرہنٹ K-15 میزائل چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جن پر نیوکلیئر ہتھیار لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس میزائل کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رینج 750 کلومیٹرز ہے، اور اگر سمندر سے ہی یہ چلایا جائے تو پاکستان کے کافی شہروں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ انڈیا اس چیز کو نئے K-4 میزائلز کے ذریعے درست کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ انڈیا کے میراج 2000H اور جیگوار فائٹر بامبرز بھی نیوکلیئر گریویٹی بمز کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2016 میں انڈیا نے ڈسالٹ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت اس نے 36 ڈسالٹ رافیل اٹیک فائٹر جیٹس خریدنے تھے۔ انڈیا نے Su-30 فائٹر جیٹس میں بھی تبدیلی کر لی ہے تاکہ ان کو برہموس میزائل چلانے کے قابل بنا دیا جائے۔ یاد رہے کہ برہموس ایک کروز میزائل ہے اور اس کی رینج 500 کلومیٹرز ہے اور اس پر ایٹمی وار ہیڈ لگانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن کسی کے لیے بھی یقین نہیں کیا جاتا کہ اس پر وار ہیڈ کامیابی سے لگایا جا چکا ہے۔ انڈیا کے پاس اپنا زمین سے چلایا جانے والا میزائل سسٹمز بھی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ میزائل انڈیا کے پاس پرتھوی میزائلز ہیں، اور یہ میزائلز شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں۔ رپورٹس کے مطابق انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ 20 اگنی 1 میزائلز لگائے ہیں، جن کی رینج 700 کلومیٹرز تک ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے 10 اگنی 3 میزائلز بھی لگائے ہیں، جن کا اسٹریٹجک ٹارگٹ چائنا کے علاقے ہیں۔ فیکٹیکل کے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹرز تک ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس اگنی 3 بھی ہے، جو کہ 3500 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، اور پھر انڈیا اگنی 4 میڈیم رینج بیلسٹک میزائل اور اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی بنا رہا ہے، لیکن یہ سب ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں۔ اگر کوئی غیر تباہ کن چیز انڈیا اور پاکستانی فوج کے درمیان ہے تو وہ یہ ہے کہ دونوں افواج کے پاس نہ ہی کیمیائی ہتھیار ہیں اور نہ ہی بایولوجیکل ہتھیار ہیں، لیکن ایٹمی ہتھیار اگر کسی بھی شہر کو ہٹ کرتا ہے تو اس سے ہونے والی تباہی نہایت ہی شدید ہوتی ہے۔ پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف اور انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے 2015 میں ملاقات کی اور تعلقات صحیح کرنے کا اعادہ کیا، لیکن کشمیر میں بڑھتی انڈیا کی دراندازی کی وجہ سے یہ تعلقات زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ 2016 میں برہان وانی کی کشمیر میں شہادت کے بعد کشمیر میں حالات بہت خراب ہو گئے، اور 18 ستمبر کو اڑی حملے کے بعد انڈیا کے 17 فوجی مارے گئے، جس کی وجہ سے حالات مزید ابتر ہو گئے۔ دونوں اطراف سے ہیوی آرٹلری اور سنائپر فائر کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ پھر اس پر میڈیا کا کردار بھی انتہائی منفی رہا ہے، جس میں خاص ایجنڈے کے تحت انڈیا کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کا کردار بھی خطے میں بہت عجیب ہے۔ امریکہ نہ تو پاکستان کی طرف ہے اور نہ ہی انڈیا کی طرف۔ کبھی ہینری کیسنجر پاکستان کی حمایت کرتا ہے اور کبھی بل کلنٹن کارگل میں پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ پھر موجودہ حالات میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کے ابھی بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن پاکستان کی دو ٹوک پالیسی کی وجہ سے امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ خطے میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے اور اسے اپنے سفارتی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان تمام پولیٹیکل ایجنڈاز کے باوجود انڈیا اور پاکستان میں ایک کامن انٹرسٹ ہونی چاہیے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر مسائل کا حل نکالا جا سکے اور دونوں ممالک کسی بڑی جنگ سے بچ سکیں۔ آخر بات ہم یہ کہیں گے
کہ انڈیا اور پاکستان کی فوج کے پاس اپنی اپنی طرح کے جدید ہتھیار موجود ہیں، لیکن بنیادی فرق انڈیا اور پاکستان کی فوج میں یہ ہے کہ پاکستانی فوجی شہادت کے لیے لڑتا ہے اور انڈیا کا فوجی زندہ رہنے کے لیے۔ اس لیے پاکستان کے فوجی کو زیادہ خطرناک کہنا غلط نہ ہوگا۔